جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، الیکشن کی کمپین جو ہے اپنے آخری مراحل میں اس وقت موجود ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ جناب وزیر اعظم تو ان کا ہی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کتنی میجارٹی ملے گی۔ عوام بڑی سوچ رہی ہے کہ ایک پارٹی پاکستان تحریک انصاف اس انداز میں نہیں ہے، یعنی بلے کا نشان نہیں ہے، اس کے آزاد امیدوار ہیں، تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے۔ تو ہم نے کہا ذرا ہم آپ کو اسلام آباد کی صورتحال بتا دیں اور اسی حلقے کی صورتحال بتا دیں جہاں سے بڑے بڑے برج جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں۔ یعنی اس وقت میں موجود ہوں NH 46 میں، اور یہاں سے اسد عمر صاحب بھی جیتے تھے، اور پھر ویسے نون لیگ بھی یہاں سے جیتی ہوئی ہے، لیکن اب تھوڑا سا ہمیں ٹرینڈ ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ٹرینڈ کیوں ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے، اس پروگرام میں یہی چیز میں نے آپ کے سامنے لانی ہے۔ یہاں سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو امیدوار ہیں چودھری شفیق الرحمان وڑائچ، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑا امپیکٹ ڈالا ہے، اور انہوں نے اتنا امپیکٹ ڈالا ہے کہ مجھے بھی یہاں پہ آنا پڑا ہے۔ لیکن انہوں نے کیوں امپیکٹ ڈالا ہے یہ میں ان سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ تو پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ جماعت جو ہے یہ کوئی 10 15 20 25 سال سے نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ شفیق الرحمان صاحب کیتا تو سن ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں جی، تو کیا وجہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ میں یہاں پہ تقریباً 20-22 سال سے اس حلقے میں کام کر رہا ہوں، تو پولیٹیکلی ہم پہلی دفعہ انتخابی سیاست میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے حلقے کے اندر جو کام کیا وہ ہمارے ریلیف کے پروجیکٹ تھے، ہم نے مختلف کمیونٹیز کو فوکس کیا اور لوگوں کے مسائل حل کیے۔ سیاست جو ہوتی ہے اس کے 2 مین کام ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی غمی خوشی میں جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل ان ٹچ رہیں۔ تو ہم نے الحمدللہ یہ ہمارا مسلسل ایک کام تھا، اس میں ہم لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہے۔ اور جیسے ہی 2020 میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہوئی، انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نعرہ لگایا کہ بھئی ہمیں وہ لوگ چاہیے جو خدمت کے حوالے سے معروف نام ہوں۔ کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو الیکٹیبلز ہیں۔ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ نعرہ اور یہ بات بڑی عجیب بات ہے، بالکل اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن چونکہ ذاتی دلچسپی تھی خدمت کے کاموں میں تو میں نے اس طرف توجہ کی۔ میں نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ ہے کیا معاملہ۔ تو ہم نے دیکھا خالد مسعود سندھو صاحب جو صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل اسی حلقے سے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پورے پاکستان کے اندر یہ چونکہ لوگوں کو ذمہ داریاں دینی شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ ذمہ دار کون ہے، پھر میں نے چیک کیا، کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا، یہی ریلیف کے خدمت کے کاموں کے حوالے سے لوگ جس طرح NGOز ایک دوسرے ان ٹچ ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ واقعتاً ان کا 96% تقریباً یہی تھا کہ انہوں نے انہی لوگوں کو چنا، ذمہ داریاں دی۔ تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف، ذرا لوگوں کو نا جلدی آپ سے زیادہ تعارف کرواتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھوں یا دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ باقی امیدوار یا پارٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم جیتیں گے تو یہ کریں گے، اور آپ نے یہ سوچا کہ پہلے ہم کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر ہم جب سیاست میں انتخابی سیاست میں آئیں گے تو زیادہ مضبوطی سے پھر لوگوں کو پتہ ہوگا یہ تو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی کہانی آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے الحمدللہ جو سیاست کا یہ 2020 سے سٹارٹ کیا، تو ہمیں اس کے بعد ہم عوام میں گئے، ہم نے کہا کہ جی اب ووٹ بھی چاہیے، تو لوگوں نے ہمیں اتنا ویلکم کیا الحمدللہ۔ خاص طور پہ یہ جو کمپین ہم نے شروع کی، ہم نے بلدیاتی الیکشنوں کی بھی کمپین کی تھی جہاں سے ہمارا آغاز ہوا، وہ نہیں ہو سکے تھے، لیکن اب ہم نے کمپین کی تو الحمدللہ ہمیں پورے حلقے میں۔ تسی کتے کھلے ہو مثال کے طور پہ، ابھی یہاں سے نون لیگ بھی ہے، اور PTI کے بھی امیدوار ہے، آزاد لڑ رہا ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، آپ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور باقی کچھ آزاد امیدوار مزید بھی ہیں، کچھ شوقیہ فنکار بھی ہیں۔ تو اگر دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، آپ اپنے آپ کو کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو کون ووٹ دے رہا ہے، آپ کی اپنی یہاں پہ ممبرشپ کتنی ہے، کیسے لوگ یہ بائے کریں کہ جناب تسی تے اگے کھلے ہو؟ دیکھیں جی، ساری جماعتیں، سارے قائدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہم لوگوں سے مسلسل ان ٹچ ہیں۔ ایک صاحب جو اس حلقے میں مجھ سے پہلے اس کمپین سے پہلے MNA تھے، سب سے بڑا شکوہ یہ تھا کہ وہ MNA بننے کے بعد حلقے میں ہی نہیں آئے، جو وعدے کر کے وہ گئے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ مجھے بتائیے جب لیڈران کی جماعتوں کی یہ صورتحال ہوگی،
لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، ان جماعتوں کی کیا عوام کے اندر قدر و قیمت ہوگی؟ اور ہم نے جو حلقے کے اندر صورتحال دیکھی بڑی عجیب و غریب ہے، لوگ بہت مایوس ہیں، اور لوگ ایک لمحے کے لیے آپ جیت جاتے ہیں، آپ اسمبلی چلے جاتے ہیں، کیا امپیکٹ ڈال سکیں گے؟ ایک سیٹ یا چلے کوئی آپ اور سیٹ جیت جاتے ہیں، ابھی ہم یہی کرتے ہیں، اسلام آباد سے آپ جیت جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، انشاءاللہ جیتیں گے۔ تو سب سے پہلے جو مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ، اسلام آباد کے اس حلقے میں 42 جوسیز ہیں، اور 42 کی 42 جوسیز میں پانی نہیں ہے پینے کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے، انشاءاللہ یہ پانی پورا کریں گے۔ اس حوالے سے پروجیکٹس ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو یعنی ایسے جو نا ڈیزائن بنے ہوئے ہیں کہ پانی پورا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ پانی پورا کریں گے۔ اسی طرح اس حلقے کے اندر سب سے بڑا اس کے بعد جو مسئلہ ہے، کوئی میڈیکل سینٹر نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، انشاءاللہ ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنائیں گے، اس کے لیے جتنی بھی ہمیں کوشش کرنی پڑی کریں گے۔ سرکار نے بھی نہیں بنایا تھا کوئی مطلب؟ جی میں کہہ رہا ہوں جی، وہ ان کے جو نمائندے تھے وہ تشریف ہی نہیں لائے اس کے بعد حلقے کے اندر، اور لوگ ان کا نام لے لے کہ آپ کا کیا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ابھی اس حلقے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کس جماعت کے، کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، میں مسلسل عوام کے اندر ہوں۔ کل ہم نے ایک یہاں پہ اسی جگہ G9 کے اندر بہت بڑا جلسہ کیا الحمدللہ، اور یہ ایسا جلسہ تھا جس نے پورا انوائرمنٹ چینج کر کے رکھ دیا، ایک ہوا بنا دی حلقے کے اندر۔ وجہ یہ ہے کہ 42 جوسیوں میں سے جب قافلے نکلے، ریلیاں نکلیں، الحمدللہ اکٹھی ہوئیں، پھر وہ بڑا کارواں یہاں پہنچا، تو ہر بندے کے لیے ایک حیران کن صورتحال آپ تھی۔ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں جی اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم کافی بھرپور بڑا کام آپ نے کر رہے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا تھا شفیق صاحب، بڑا لمبا چوڑا آپ نے یہ تو کام، اور خادم اسلام آباد، اچھا خادم اسلام آباد اور خادم پنجاب، یہ آپ نے وہاں سے لیا یا انہوں نے آپ سے لیا؟ یہ تو جی بہرحال اپنی اپنی دلچسپی ہے، تو میں الحمدللہ اسلام آباد کے حوالے سے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے یہاں پہ جب کام کیا تو یہ عوام کی طرف سے یہ ہمیں۔ آپ کو اسلام آباد کے کیوں کہتے ہیں؟ چلے باقی سوال میں بعد میں۔ الحمدللہ جی دیکھیے، ہم نے جس طرح BCO پروجیکٹ شروع کیے، ان میں چند پروجیکٹ ہمارے ایسے تھے، یہاں پہ ایک تیارہ حادثہ ہوا تھا کئی سال پہلے، ہمیں اس کے بعد بس یہ تیارہ حادثہ ہوا، تو اب پتہ نہیں وہ یعنی کسی کمپنی کا تھا، بہرحال اسلام آباد اس سے ہل گیا تھا ایک دفعہ۔ ہم نے اس کے بعد یہ طے کیا کہ ہم یہاں پہ ایمبولینس سروس شروع کریں گے، ہم یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کی سوسائٹیاں بنائیں گے، 30,000 ہمارے رضاکار ہیں اسلام آباد کے اندر، الحمدللہ ہم نے اعلان کیا ہوا 30,000۔ اور اس حلقے میں کتنے؟ ہم نے اس حلقے میں 8,000 سے زیادہ، یعنی 8,000 تو تسا سٹارٹ کرنا، 8,000 ووٹر ہیں آپ کے اس حلقے میں، جو رضاکار ہیں وہ تو آپ کو ووٹ دیں گے نا انشاءاللہ۔ یعنی تہاڈی لیڈ 8,000 تو تسی سوچ دو سٹارٹ ہو انشاءاللہ۔ 1 لاکھ لوگوں کو آپ نے سحری ہاں جی بالکل، 1 لاکھ افراد کو ہم نے رمضان المبارک میں الحمدللہ سحری کرائی، روزانہ ہمارا سحری کا پروجیکٹ ہوتا تھا، اور ہم رات کے 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک سحری پکاتے، اور ٹیمیں آتی پورے اسلام آباد سے، 650 خدمت کمیٹیاں ہیں جو رواس سے سنجانی تک الحمدللہ اکٹھی ہوتی، اور وہ کھانا وہ سحری لے کے ڈور سٹیپ پہ جا کے لوگوں کو گھروں میں پکڑا کے آتے تھے لوگ الحمدللہ۔ یہ ہمارا سحری تقسیم کرنے کا خادم طریقہ تھا۔ پنجاب جو تھے وہ 1 روپے میں روٹی دے رہے تھے، خادم اسلام آباد جو ہے وہ 10 روپے میں روٹی دے رہے ہیں، یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، اور خادم اسلام آباد جو ہیں ان کی خدمات کی جو میں ایک نظر میں دیکھ رہا تھا جو آپ نے لکھا ہوا ہے، وہ کون سی ایک بات ہے جو بطور ووٹر میں کہوں کہ جناب یہ شفیق صاحب جو ہیں سب سے الگ، سب سے جدا، اور شفیق صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور اگر یہ ایک بھی سیٹ صرف پارٹی جیتتی ہے تو یہ جا کے اس طرح ہماری آواز اٹھائے گی کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، وہ ٹپیکلی نہیں، ایک الگ جدا سی بات۔ سب سے جدا بات یہ آپ کے سامنے ہے جی، ہم نے جو کام الحمدللہ کیا ہے، کوئی دعوے نہیں، کوئی ایسی جناب لمبی چوڑی باتیں نہیں، ہم 20 سال کی ورکنگ کر کے، خدمت کر کے آج لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ ملا، اس کے بعد ہم اسمبلی میں پہنچے، کرنی خدمت ہی ہے، اور خدمت سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسمبلی پہنچ گئی خدمت، مطلب خدمت کرنی تو منجی کرتے رہو۔ بالکل، ایدی صاحب نے کبھی الیکشن لڑا؟ جی بالکل صحیح، ایدی صاحب نے لڑا تھا الیکشن، لیکن گزارش یہ ہے انہیں کتنے کہ ووٹ پڑے؟ انہیں ووٹ میرے علم میں نہیں، لیکن وہ ہار گئے تھے، ووٹ انہیں بہت تھوڑے پڑے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ہمارا طریقہ جو ہے خدمت کا بالکل ایک، کہتے ہیں اچھا وہ جو سینیریو لوگ کہتے ہیں جی اودے کول پیسے ہیں، اودے کول گڈیاں، وہ الیکٹیبل ہے، اس کو جیتنا چاہیے، تو اس کو چینج کرنا ہے، یہ جو کرسی آپ کے انتخابی نشان ہے، یہ اس کی ٹانگیں مضبوط ہے چاروں؟ بدقسمتی ہماری یہی ہے جی نظام کی،
جو لوگ ہیں یعنی یہ سیاسی حوالے سے امیدوار بڑا بڑا خرچ کر رہے ہیں، اللہ جانے کہاں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے خریداریوں کی ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوں گی، میڈیا پہ چل رہی ہیں، وائرل ہیں، کس طرح جو ہے نا بولیاں لگ رہی ہیں ووٹروں کی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، آپ دیکھیں گے ایک دن باقی ہے، انشاءاللہ ایک دن باقی ہے۔ ہم پورا سال کھلاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کھلاتے، پورا سال کھلاتے ہیں، خدمت سمجھ کے، ووٹروں کو نہیں۔ ہمارے الحمدللہ آج بھی دسترخوان چل رہے ہیں جو سالوں سے چل رہے ہیں، 25 سے 30 ہزار بندہ روزانہ، مزدور، دہاڑی دار، مسافر، جس کا یہاں ووٹ بینک ہی نہیں ہے، الحمدللہ سب کی برابر خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کرسی کی خدمت کی طاقت کیا ہے اور یہ سیاست کس طرح چینج ہوگی، یہ آپ انشاءاللہ ایک دن کے بعد دیکھیں گے۔ اچھا، اب اس کو ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں، خواتین کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ ایک جو اسلام آباد ہے اور پھر یہ اربن ایریا ہے، اور یہاں پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں سے آئے، انہوں نے اپنا ووٹ یہاں پہ ٹرانسفر کروایا، جابز کر رہے ہیں، اور خواتین کی کیا صورتحال ہے وہاں تک؟ کس پارٹی کا آپ تو کہیں گے ہمارا ووٹ بینک ہے، وہاں پہ تو آپ کا ہے تو کیوں ہے، اور باقی کس پارٹی کا بہتر ووٹ بینک؟ آپ حیران ہوں گے اس حوالے سے، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی جماعت ہے، حالانکہ ہم مذہبی اور یہ سیاسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ نظریہ بالکل مختلف ہے اس حوالے سے کہ مذہبی سیاسی کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، جس نے کام کرنا ہے، کارکردگی دکھانی ہے، ووٹ اس کو پڑھنا چاہیے۔ بات یہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ واحد جماعت ہے جس نے 42 یوسیوں کے اندر خواتین کے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، کوئی ایک جماعت نہیں کر سکی۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا ہمارے اوپر اعتماد ہے۔ کل ہم نے جو بڑا یہاں پہ جلسہ کیا G9 میں، بہت بڑی تعداد خواتین کی 7 پنڈال میں موجود تھی، ان کا الگ پنڈال بنایا گیا۔ تو الحمدللہ ہماری خواتین گلی محلوں میں زبردست انداز سے متحرک ہیں۔ تو کسی پارٹی، کون سی پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ، اس کو وزیر اعظم تو بننا ہے نا، پھر کسی نے کسی کو ووٹ دینا ہے اپوزیشن میں، تو کیا آپ کا تھوڑا سا کوئی مائنڈ بنایا ہے کہ؟ جی بالکل بالکل، اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ ہم کس انداز سے جیتے ہیں، کتنی سیٹیں ملتی ہیں، کیا ترتیب بنتی ہے، یہ ساری جو پلاننگ ہوتی ہے یہ جیتنے کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں بڑی واضح کر دوں، ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں یا ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھیں، ہمارا ایک منفرد اس حوالے سے ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر خیر کے کام میں حکومت کا حصہ بنیں گے، ہر خیر کے کام میں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوگا، بالکل حکومت کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے۔ جو کہ اپوزیشن اپنے لیے فرض سمجھتی ہے، ہم ایسی اپوزیشن بالکل نہیں کریں گے کہ صرف ہم نے تنقید کرنی ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار برایان 46 چودھری شفیق الرحمان وڈائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے؟ 9 مئی کے حوالے سے جی بہت بدقسمت دن تھا ہمارے لیے، بہت بدقسمت دن تھا، اور جو ہمارے اوپر ہماری جو انسٹالیشنز ہیں خاص طور پہ فوجی حوالے سے، ان کے اوپر یہ جو حملے کیے گئے منظم انداز سے، خاص مائنڈ سیٹ کے حوالے سے، یہ تو بھائی پاکستان کا ہر بندہ اس حوالے سے یقیناً اس کو یعنی جو ہے نا وہ صحیح نہیں سمجھتا اور اس کو غلط ہی کہے گا، ہر بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ جاتے جاتے بتا دیں، آپ اسلامی فلاحی ریاست بنا رہے ہیں، آپ کا نعرہ یہی ہے نا کہ ہمارا عزم عالی شان اسلامی فلاحی پاکستان، انشاءاللہ۔ تو یہ وہ مدینہ کی ریاست جو بن رہی تھی، اس کی وہ اسی طرح کا کوئی قریب کا یہ نعرہ ہے؟ جاتے جاتے بتا مدینہ کی جی مدینہ کی ریاست دیکھیں جی، نعرہ لگانا کوئی غلط نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط نعرہ نہیں لگایا تھا، لیکن یہ ایسے نہیں بنتی مدینہ کی ریاست۔ اس کے لیے بہت مضبوط کردار چاہیے، اس کے لیے بہت بڑی تربیت چاہیے، اس کے لیے بہت بڑے لیول پہ لوگوں کو جوڑ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ۔ ٹھیک ہے، اب جاتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ مجھے بتا دیں، پانی کے علاوہ کوئی پڑھائی شڑائی دا، کوئی اسکول، کوئی آپ اسپتال تو بتا رہے ہیں، پانی بھی آپ نے بتا دیا، پانی پی لیں گے، ٹھیک ہے، پانی منرل بھی پی لیں گے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کوئی پلان کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنانی ہے، یہاں پہ کوئی اسکول بہتر کرنا ہے؟ سرکاری اسکولوں میں داخلہ نہیں ملتا، وہاں پہ سیٹیں کم ہوتی ہیں، تو یہ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ نے؟ بھائی جان، میں نے سچی بات ہے، منرل والی بات نہیں ہے، میں نے لوگوں کو کیچڑ والا پانی پیتے دیکھا ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے اندر، ترنول کے علاقوں کے اندر، اور لوگوں نے میرے سامنے پانی پیش کیا، واللہ اس میں سے بو آ رہی تھی۔ تو انشاءاللہ یہ مسئلہ یعنی تعلیم کے حوالے سے بو والا پانی پی رہے ہیں، بالکل، اور اس سے بیماریاں، اس سے جو وہاں پہ سکن کی ڈیزیز، جو ڈائریا اور جو یہ مسائل بن رہے ہیں وہ الگ کہانی ہے۔ چونکہ میڈیکل کیمپنگ کرتے ہیں، یہ ساری مسائل سے جو نا ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا، آپ 26 نمبر ایک علاقہ ہے، وہاں سے آگے نکلیں، لاکھوں کی آبادی ہے، اور لوگ مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں، یار ہماری بچیوں کا کوئی اسکول،
हमारी बच्चियाँ अनपढ़ हैं, तो हमने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह ये स्कूल बनाएंगे अल्लाह की तौफीक से, मॉडल स्कूल जिस तरह ये सेक्टरों के अंदर स्कूल हैं, इंशाल्लाह वो गरीब आबादियों के बच्चों और बच्चियों की तालीम का ज़िम्मा हमने अपने ज़िम्मे ले लिया हुआ है इंशाल्लाह तालीम के हवाले से। आपने लिखा हुआ है कि आप अभी भी बच्चों को जो कूड़ा चुनते हैं उनको हाँ जी पढ़ा खिला रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारी कच्ची आबादियाँ जी इस्लामाबाद की। अखराजात कहाँ से? अखराजात जी हमारा एक तरीका है काम करने का, ये तो यानी जो स्कूल के हवाले से ये तो बहुत छोटे अखराजात हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें महाना सेंटर भी कोई जी जी बिल्कुल, हमारा एक क्या उसकी कितनी हमारा G10 के अंदर जी एक अल्हम्दुलिल्लाह फातिमातुज़ ज़हरा के नाम से एक अस्पताल चल रहा है प्रॉपरली, और बहुत शानदार उसका मेयार है। अभी तरनौल में दूसरा अस्पताल बना रहे हैं। तो ये इस्लामाबाद का वाहिद गायनी सेंटर है जिसमें हमने इस बात को यकीनी बनाया कि भाई वहाँ पे एक ख़ास स्टेप के आगे जहाँ पे ख़वातीन का दाखिला हो जाता है उस वहाँ कोई मर्द ना हो। तो हमने सारा जो स्टाफ है, जितनी भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हमारी ख़वातीन हैं, सारा स्टाफ हमने ख़वातीन लेडीज़ का 8 की तैयारी पूरी है। ज़बरदस्त तैयारी, ज़बरदस्त जुम्मा खुशामदीद इंशाअल्लाह ताला। चले जी, मैंने इसलिए शफीक साहब से बात की, ज़रा थोड़ा सा हटे ना, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, MQM, जनाब ये वो लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो फलाई काम कर रहे हैं, उनका विजन क्या है? वो जब आते हैं, जो ईदी साहब को ये कौम वोट नहीं देती लेकिन फिर ईदी की डीपियाँ लगा लेती है जब ईदी साहब चले जाते हैं। इसी तरह जब कोई शख्स चला जाता है उसको बड़ा जनाब प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मैंने कहा ज़रा मुझे पता चला कि ये एक ऐसा कैंडिडेट आया है जिसने फील्ड पे कुछ दिखाया है ऑलरेडी, तो ज़रा फिर बात करें। अब आपके सामने कहानी है, इस्लामाबाद के बासी भी देख रहे हैं, मुल्क भर से गालबन कोई 500 से ज़्यादा आपके कैंडिडेट हैं पार्टी के। जी बिल्कुल। इस पार्टी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के 500 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और सबके इंतखाबी निशान कुर्सी है। अब आप पे है कि आप अपने कैंडिडेट को देखें और हमारा काम था कि इनकी बात भी आप तक पहुँचाना, क्योंकि यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। और शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने